السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تاریخ میں ایسی 7 گناہ گار عورتیں گزری ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بھی ذکر کیا ہے۔ یہ عورتیں نہ صرف انسانوں کی گمراہی کا باعث بنی بلکہ بعض اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کو قتل کرانے میں بھی پیش رہیں۔ نمبر 1، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اردن اور اسرائیلی سرحدوں پر جہاں آج ڈیڈ سی نمکین پانی کی جھیل موجود ہے، نمک سے بھری اس جھیل میں آج زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، تاہم آج سے ہزاروں سال پہلے یہ زرخیز علاقہ تھا جہاں سدوم اور عمورہ نامی شہر آباد تھا۔ یہی قوم تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اس قوم کا گناہ بہت ہی بڑا تھا، ایسا گناہ اس سے پہلی قوموں میں سے کسی نے نہ کیا تھا۔ اس قوم کے مرد مردوں کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ بدکاری کرتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جس کا نام وائلہ تھا، وہ بظاہر تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، لیکن وہ اندر سے کافر تھی۔ وہ اپنی قوم کا ساتھ دیتی تھی۔ اس بیوی کے لیے اور کیا بد نصیبی ہو سکتی ہے کہ یہ عورت ساری زندگی ایک نبی کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمان رہی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے نوجوانوں کی صورت میں اس بستی پر ظاہر ہوئے جو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں قیام پذیر ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو اپنی قوم سدوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اس نے جا کر اپنی قوم کے لوگوں کو ان نوجوانوں کے بارے میں خبر دی۔ ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس پر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم پر عذاب لانے کی خبر سے آگاہ کیا اور حضرت آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام ابھی راستے میں ہی تھے کہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتھروں کی بارش ہو گئی۔ آپ علیہ السلام کی بیوی جو اپنی قوم کا ساتھ دیتی تھی، وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ سدوم کے پہاڑوں میں آج بھی وائلہ کی آبادی موجود ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ قرآن پاک کے علاوہ بائبل میں بھی آیا ہے۔ نمبر 2، مبتلا ہو چکی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی قوم نوح۔ شرک جیسے گناہ میں اس قوم کے لوگوں نے اپنے سرداروں اور نیک لوگ کے بت بنائے، ان کی عبادت اور پوجا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس قوم پر مبعوث فرمایا۔ یہ قوم اتنی ظالم اور نافرمان تھی کہ اس قوم کے لوگ آپ علیہ السلام کے گھر داخل ہو کر آپ علیہ السلام پر ظلم کرتے اور آپ علیہ السلام کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو مجلسوں سے نکال دیا جاتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ان کافروں سے ملی ہوئی تھی۔ مفسرین حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام واہلہ یا واگلہ بیان کرتے ہیں۔ یہ عورت کافر ہی نہیں بلکہ ان کا رہن سہن بھی کافروں جیسا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافروں میں شریک ہو کر آپ علیہ السلام کو دیوانہ اور مجنون قرار دیتی تھی۔ یہ عورت بتوں کی بڑی تعریفیں کرتی ہیں۔ جب کوئی بندہ بتوں کو چھوڑ کر ایک خدا کی طرف مائل ہوتا تھا تو یہ عورت اپنی قوم میں جا کر اس آدمی کا نام بتاتی تھی، جس سے اس قوم کے لوگ اس بندے کو مارتے اور پیٹتے تھے۔ اس طرح سے وہ بندہ بھی ڈر اور خوف کے مارے پھر سے بتوں کی پوجا کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ واہلہ نامی اس عورت نے حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے یام کو بھی کفر میں مبتلا کر دیا تھا، لہٰذا آپ کا یہ بیٹا بھی ماں کی طرح کافروں سے مل کر آپ علیہ السلام کی مخالفت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بدبختی قرآن پاک میں بیان کی ہے۔ اس کے تفصیلی احوال بائبل میں بھی درج ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر سیلاب کا عذاب نازل کیا تو آپ علیہ السلام کی بیوی اور نافرمان بیٹا یام بھی اپنی قوم کے ساتھ برباد ہو گئے۔ نمبر 3، دلائلہ وہ عورت ہے جس کا نام کئی صدیوں سے بے وفائی اور دغا بازی میں بہت ہی مشہور ہے۔ دلائلہ کا ذکر قرآن پاک اور بائبل میں پڑھنے کو ملتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی قوم
قوم عمالقہ کی محکوم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں بہت ہی طاقتور لڑکے کو پیدا کیا جس کا نام سمسن تھا۔ سمسن اس قدر طاقتور تھا کہ اکیلا ہی کئی ہزار بندوں کا مقابلہ کر لیتا تھا۔ قوم بنی اسرائیل نے اس بندے کی صلاحیت اور بہادری دیکھتے ہوئے سمسن کو اپنے قاضی کے عہدے پر فائز کر دیا تھا اور اس کی طاقت کے ذریعے قوم عمالقہ پر فتح حاصل کرنے کی کوشش میں لگ گئی تھی۔ دوسری طرف قوم عمالقہ سمسن کی طاقت پر قابو نہ پا سکی۔ انہوں نے اپنی قوم کی ایک لڑکی جس کا نام دلائلہ تھا، اس کو سمسن کی بہادری اور اس کی صلاحیتوں کا راز دریافت کرنے کے لیے سمسن کے پاس بھیجا تھا۔ سمسن اس لڑکی کو دیکھ کر پاگل ہو گیا، وہ اس کی محبت میں دیوانہ ہو گیا۔ اس نے اس لڑکی کو اپنی صلاحیت کے سب راز بھی بتا دیے تھے۔ سمسن نے کہا کہ اس کی طاقت کا راز اس کے لمبے بال ہیں۔ ایک دن موقع پاتے ہی دلائلہ نے سمسن کے لمبے بال کاٹ دیے تھے۔ اس رات قوم عمالقہ نے بھی سمسن پر حملہ کر کے اس کو گرفتار کر لیا تھا۔ جب ایک دن قوم عمالقہ سمسن کو گرفتار کر کے جشن منا رہی تھی تو سمسن نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے سمسن کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس کی تمام طاقت واپس لوٹا دی۔ جس ستون کے ساتھ سمسن کو باندھا گیا تھا، سمسن نے اس ستون کو اپنی طاقت سے کھینچا تو سارے کا سارا محل زمین پر گر گیا، جس کے نتیجے میں دلائلہ اور قوم عمالقہ کے بے شمار لوگ موت کی گھاٹ اتر گئے تھے۔ نمبر 4، جائزبل لبنان کے بادشاہ کی بت پرست بیٹی تھی جس کی شادی قوم بنی اسرائیل کے بادشاہ اخیب سے ہوئی۔ جائزبل نے نہ صرف اخیب کو بت کی پوجا پر لگایا بلکہ تمام ریاست میں خدا کو ماننے کے بجائے بے شمار بت بنا دیے گئے تھے تاکہ لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے ہوئے گمراہی سے باہر ہی نہ نکلیں۔ ایک دن قوم کے نیک بندے پر میاں علیہ السلام نے جائزبل اور اس کے شوہر کو کہا کہ تم سب لوگ بت کی پوجا کرنے کی بجائے ایک خدا کی عبادت کیا کرو، اس میں ہی تمہاری بھلائی ہے۔ اس ظالم عورت نے نیزے کا اتنا شدید وار کیا جس کی وجہ سے وہ بوڑھا آدمی شہید ہو گیا۔ حضرت پرمیہ علیہ السلام نے اس عورت کو بد دعا دی کہ بہت جلد ہی تیرے حسین و جمیل بدن کو کتے نوچ نوچ کر کھا جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر حضرت الیاس علیہ السلام کو بھیجا، تاہم یہ ملکہ ایمان لانے کے بجائے آپ علیہ السلام کو بھی مارنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن حضرت پرمیہ علیہ السلام کی بد دعا رنگ لائی اور ملک اسرائیل پر سرحدوں کے قبائل وحشی نے حملہ کر دیا۔ ان لوگوں نے ملکہ جائزبل کو زخمی حالت میں سڑک پر پھینک دیا تھا، یہاں تک کہ بہت سے جنگلی کتے جائزبل کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ کتے نے اس لاش کو نوچ نوچ کر کھا لیا۔ عطالیہ حضرت الیاس علیہ السلام کے دور سے تعلق رکھنے والی ایک جائزبل کی بیٹی تھی جس کا نام عطالیہ تھا۔ یہ لڑکی بھی اپنی ماں کی طرح بہت ہی حسین و جمیل تھی، یہ بھی کافر تھی۔ اس کی شادی یہودا کے بادشاہ یہورام سے ہوئی تھی۔ اس قوم میں بھی ہر جگہ بتوں کی عبادت ہونے لگی تھی۔ یہورام سے ہوئی تھی، اس قوم میں بھی ہر جگہ بتوں کی عبادت ہونے لگی تھی۔ اس قوم پر بھی وحشی لوگوں نے حملہ کیا تھا جس کی وجہ سے وحشی لوگوں نے یہورام بھی قتل کرنا چاہیے، لیکن یہ بادشاہ ایک غار میں چھپ گیا تھا جس کی وجہ سے اس غار میں ہی اس بادشاہ کی موت واقع ہو گئی تھی۔ جب وحشی ملکہ عطالیہ اور اس کی بیٹی اغزلیہ کو اپنے ساتھ ہی لے گئے تھے، ان ماں بیٹی کو بہت ہی زیادہ ذلیل کرنے کے بعد ماں اور بیٹی کو آزاد کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد عطالیہ نے بتوں کی عبادت سے توبہ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر آ گئی تھی، لیکن اس تبدیلی کو سال بھی نہ گزرا تھا کہ عطالیہ پھر کفرانہ کاموں کی طرف لوٹ آئی تھی۔ اس کی بیٹی کے قتل کے بعد ملکہ عطالیہ کو ہی سلطنت یہودا کا تاج پہنا دیا گیا تھا۔ اس نے اپنی دولت کے نشے میں آ کر اپنے پوتوں کو قتل کروا دیا تھا۔
پھر اپنی رعایا پر بھی بہت ہی ظلم و ستم کرنے لگی، تاہم اس کا پوتا جو اس سے جان بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا، یہودا کے لوگوں نے اس کو اپنا بادشاہ بنا لیا تھا۔ یہ ملکہ عطالیہ اپنے محل کے باہر اپنی ہی قوم کے ہاتھ بہت ہی ذلیل و رسوا ہو کر مر گئی۔ عطالیہ کا ذکر بھی بائبل میں تفسیر کے ساتھ موجود ہے۔ نمبر 6، ہیرود یازا گر۔ اگر تاریخی انسانی کی سب سے گنہگار عورت کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ یہ عورت حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کی ذمہ دار ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چند برس پہلے کی بات ہے کہ ہیرود یازک ایک غریب اور بہت ہی حسین و جمیل عورت تھی۔ فلسطین کے خاندان کی بہو بن گئی۔ ابتدا میں اس کی شادی شہنشاہ کے دوسرے بیٹے ہرورڈ سے ہوئی تھی اور اسی ہرورڈیاس کے گھر ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ تاہم جب وراثت کی تقسیم کے بعد جب ہرورڈیاس نے دیکھا کہ سب سے زیادہ طاقتور قلب کے بھائی اینٹی باس کے حصے میں آئی ہے، تو اس نے بھی اپنی شوہر کو چھوڑ کر اینٹی باس کے سے ہی شادی کر لی تھی۔ ان دنوں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام، جنہیں اہل کتاب یوحنا کے نام سے پکارتے ہیں، لوگوں کو درس و تدریس دینے لگے۔ ہرورڈیاس کو آپ کی دینی باتیں پسند نہ تھیں، جس کی وجہ سے اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو گرفتار کروا دیا۔ ہرورڈیاس نے کافی بار کوشش کی کہ وہ اپنے شوہر اینٹی باس سے آپ علیہ السلام کے قتل کے احکامات جاری کرو، تاہم اینٹیاس ایسا نہ کر سکا۔ ہرورڈیاس کی بیٹی سلومی جب جوان ہو چکی تھی، جب اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی معصومیت اور نور کو دیکھا تو وہ آپ علیہ السلام پر فدا ہو گئی تھی۔ اس نے آپ علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ اب یہ دونوں ماں اور بیٹی بچی آپ علیہ السلام کے خلاف ہو گئی تھی۔ ایک دن بادشاہ اینٹی باس کے سامنے سلومی نے بہت ہی بیہودہ ڈانس کیا۔ رقص کرتے ہوئے اس نے اپنے جسم کے سارے کپڑے اتار ڈالے۔ اس رقص میں بادشاہ نے بہت ہی دلچسپی لی تھی۔ اس کو سلومی کا یہ رقص بہت ہی پسند آیا۔ اس نے سلومی سے کہا کہ تم کیا مانگنا چاہتی ہو، میں تم کو حاضر کر دیتا ہوں۔ اس عورت نے جواب دیا کہ میں چاہتی ہوں کہ تم حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دو۔ بادشاہ جو کہ بھرے ہوئے محل میں سلومی سے عہد کر چکا تھا، اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا تھا۔ اس طرح سلومی اور اس کی ماں اس گناہ میں بھی شامل ہو گئی تھی۔ نمبر 7، جمیل۔ ابو لہب کی بیوی تھی جس کا اصل نام اروا بنت حرب ہے۔ اس کی آنکھیں کا بھینگا پان نمایاں تھا، جس کی وجہ سے اس کو لوگ کافی کہا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی کو انتہائی سخت الفاظ میں بیان کیا ہے۔ اس کی وجہ ابو لہب اور اس کی بیوی کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سخت مشرکانہ رویہ ہے۔ یہ دونوں میاں اور بیوی آپ علیہ السلام کو تکلیف اور اذیت پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ روایت کے مطابق جمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھایا کرتی تھیں۔ جب سورۃ اللہب نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی غصے سے بے قابو ہو گئی اور بہت ہی بڑا پتھر اٹھا کر مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑی۔ یہ کعبہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس حالت میں آئی کہ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انتہائی نازیبا الفاظ بھی پڑھ رہی تھی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی موجود تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے رحمت و کرم سے جمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی تھی۔ وہ وہاں سے گھر کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ بے شک جمیل تاریخ کی بدبخت ترین عورتوں میں شامل ہے۔ کیوٹ اس نے نبی آخر الزمان سرور کائنات وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے شمار تکلیفیں پہنچائیں۔ ایک بادشاہ راستہ بھٹک کر کسی ویرانے میں پہنچ گیا۔ وہاں جھونپڑی تھی۔ اس جھونپڑی میں رہنے والے شخص نے بادشاہ کی بڑی خدمت کی۔ وہ غریب جانتا بھی نہیں تھا کہ یہ بادشاہ ہے۔ مسافر سمجھ کر خدمت کی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ جب جانے لگا تو اس نے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتاری اور کہا، تم مجھے نہیں جانتے ہو کہ میں بادشاہ ہوں۔ یہ انگوٹھی اپنے پاس رکھو۔ جب کبھی کوئی ضرورت پیش ہو ہمارے محل میں آ جانا۔
दरवाज़े पर जो दरबान होगा उसे ये अंगूठी दिखा देना, हम किसी भी हालत में होंगे वो हमसे मुलाकात करा देगा। बादशाह चला गया। कुछ दिन के बाद इसको कोई ज़रूरत पेश आई तो वो देहाती बादशाह के महल के दरवाज़े पर पहुँचे। कहा, बादशाह से मिलना है। दरबान ने ऊपर से नीचे तक देखा कि इसकी क्या औकात है बादशाह से मिलने की। कहने लगा, नहीं मिल सकते, मुफलिस व कल्लाश आदमी है। इस देहाती शख्स ने फिर वो अंगूठी दिखाई। अब जो दरबान ने देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई। ये बादशाह की मोहर लगाने वाली अंगूठी, आपके पास बादशाह का हुक्म था कि ये अंगूठी जो लेकर आएगा, हम जिस हालत में हूँ उसे हमारे पास पहुँचा दिया जाए। चुनाचे दरबान उसे साथ लेकर बादशाह के खास कमरे तक गया। दरवाज़ा खुला हुआ था, अंदर दाखिल हुए। अब ये जो शख्स वहाँ चल कर आया था उसकी नज़र पड़ी कि बादशाह नमाज में मशगूल है। फिर उसने दुआ के लिए अपने हाथ उठाए। उसकी नज़र पड़ी तो वो वहीं से वापस हो गया और महल के बाहर जाने लगा। दरबान ने कहा, मिल तो लो। कहा, अब नहीं मिलना है, काम हो गया है, अब वापस जाना है। थोड़ी दूर चला गया। जब बादशाह फारिग हो गया, दरबान ने कहा, ऐसा ऐसा आदमी आया था, यहाँ तक आया फिर वापस जाने लगा। बादशाह ने कहा, फ़ौरन लेकर आओ, वो हमारा मोहसिन है। वापस लाया गया। बादशाह ने कहा, आए हो तो मिल कर जाओ, ऐसे कैसे चले गए? उसने कहा कि बादशाह सलामत, असल बात यह है कि आपने कहा था कि कोई ज़रूरत पेश आए तो आ जाना, हम ज़रूरत पूरी कर देंगे। मुझे ज़रूरत पेश आई थी, मैं आया और आकर देखा कि आप भी किसी से मांग रहे हैं, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि बादशाह जिससे मांग रहा है क्यों ना मैं भी उसी से मांग लूँ। ये है वो चीज़ कि हमें जब कभी कोई ज़रूरत हो, बड़ी हो या छोटी, उसका सवाल सिर्फ़ अल्लाह पाक से किया जाए कि वही एक दर है जहाँ मान रखा जाता है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्दा जब कब्र में रखा जाता है तो कब्र उसे कहती है कि ऐ इब्ने आदम, तू हलाक हो, तुझे किस चीज़ ने मुझसे धोखे में रखा? क्या तुझे मालूम न था कि मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ? तुझे किस चीज़ ने मुझसे बहका कर निडर कर दिया और तू मेरी पुश्त पर बहुत अकड़ कर चलता था? अगर वो मुर्दा नेक होगा तो जवाब देने वाले उसे जवाब देंगे कि ऐ कब्र, तू देख तो सही इसके आमाल कैसे हैं। ये अच्छाई इख्तियार करता था और बुराई से दूर रहता था। ये सुनकर कब्र कहती है, बेशक ये नेक था, अब मैं इसके लिए सरसब्ज हो जाती हूँ। मुर्दे का जिस्म उस वक्त मुनव्वर हो जाता है और इसकी रूह अल्लाह ताला की तरफ भेज दी जाती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उबैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्दा कब्र में भिंचता है और इन लोगों के घरों की आवाज़ भी सुनता है जो उसके साथ जनाजे में गए हूँ। मुर्दे से इसकी कब्र कहती है कि इब्ने आदम, तेरी हलाकत हो, तूने मेरी तंगी, बदबू और कीड़े मकोड़ों का खौफ नहीं किया, इसलिए तूने इन चीज़ों से बचने के लिए तैयारी न की। बदअमाल मुर्दे से कब्र कहती है, तूने मेरी तारीकी, मेरी वहशत, मेरी तन्हाई और तंगी, मेरा गम तुझे याद नहीं रहा। इसके बाद कब्र इसको जकड़ लेती है और फरिश्ते इसको हथौड़ों से ऐसे मारते हैं कि इसकी पसलियाँ इधर की उधर हो जाती हैं। फिर दोज़ख की खिड़की इस पर खोल दी जाती है। अल्लाह ताला हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और हमारा ख़ात्मा बिल खैर फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। और अपने यूट्यूब चैनल कारी इलियास अत्तारी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन लाज़मी दबाएँ, वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर।